معزز حاضرین، میری 2 منٹ کی گفتگو آپ سماعت کر لیں، پھر مفتی سلمان اظہری صاحب کا جو بیان میاں بیوی کے تعلق سے ہے وہ میں آپ کے حوالے کروں گا۔ اس زمانے میں میاں بیوی کے جھگڑوں کا فساد اس قدر زیادہ پھیل گیا ہے کہ ہزاروں مرد اور ہزاروں عورتیں اس بلا میں گرفتار ہیں، اور مسلمانوں کے ہزاروں گھر اس اختلاف کی آگ میں جل رہے ہیں، اور میاں بیوی دونوں اپنی زندگی سے بیزار ہو کر دن رات موت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں، جبکہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے شوہروں کو بیویوں پر حاکم بنایا ہے اور بہت بڑی بزرگی دی ہے۔ اس لیے ہر عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کا حکم مانے اور خوشی خوشی اپنے شوہر کے ہر حکم کی تابعداری کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کا بہت بڑا حق بنایا ہے۔ اپنے شوہر کو راضی و خوش رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، اور شوہر کو ناخوش اور ناراض رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرتی رہیں۔ مشکات شریف جلد 2 صفحہ نمبر 281۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مشکل سے مشکل اور دشوار سے دشوار کام کا بھی اگر شوہر حکم دے تو جب بھی عورت کو شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے حکم کی فرما برداری کے لیے اپنی طاقت بھر کمر بستہ رہنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب شوہر بیوی کو اپنے بچھونے پر بلائے اور عورت آنے سے انکار کر دے اور اس کا شوہر اس بات سے ناراض ہو کر سو رہے تو رات بھر خدا کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ مشکات شریف جلد 2 صفحہ نمبر 280۔ اب مفتی سلمان اظہری صاحب کا جو بیان ہے میاں بیوی کے تعلق سے وہ آپ سماعت کریں۔ یقیناً میاں بیوی کے درمیان اگر اختلاف ہے، جھگڑا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے وہ جھگڑا بالکل ختم ہو جائے گا۔ آپ بغور اس بیان کو سماعت کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور ان جھگڑوں کا ذکر قرآن میں جب آیا ہے کہ اگر تمہیں خوف لگتا ہے کہ دونوں میں نہیں نبھ پائے گا، دونوں جم نہیں رہی ہے، شوہر کی بیوی کے ساتھ، بیوی کی شوہر کے ساتھ، کئی زندگیاں ایسی ہیں روز لڑائیاں، روز جھگڑے، یا پھر آگے نہیں چلنے جیسی صورت بنتی ہے، تو کیا کرے؟ اللہ فرماتا ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورت کی طرف سے ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی آئے اور مرد کی طرف سے بھی ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی آئے۔ إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اگر دونوں خاندانوں سے ایک ایک آدمی بیٹھ گیا اور ان دونوں کی نیت اصلاح کی ہے تو رب فرماتا ہے اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا کرے گا۔ ہاں، یہاں تو لڑکی کی اماں پہلے سے بیٹھی ہوئی نہیں، طلاق ہی چاہیے میری بیٹی کو، واپس بھیجو گھر۔ اصلاح کی نیت کا ہے۔ آدھی لڑکیوں کے گھر کو توڑنے میں ان کی ماؤں کا ہی ہاتھ ہے، زبردستی کا۔ میرے عزیزو، شادی کے بعد ایک زندگی جو ہے یہ کیسی ہے؟ شوہر اور بیوی دونوں کو قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ عورتیں تمہارے لیے لباس ہے اور تم عورتوں کا لباس ہو۔ لباس سمجھتے ہیں نا کیوں پہنا جاتا ہے؟ لباس بدن چھپانے کے لیے پہنتے ہیں، ٹھنڈی گرمی سے بچنے کے لیے پہنتے ہیں۔ تو تم عورتوں کا لباس ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے عیبوں کو تم چھپاؤ گے اور تمہارے عیبوں کو عورتیں چھپائیں گے، ایک دوسرے کے عیب کو باہر نہیں نکالے۔ اور اسی طرح عورتوں کی تکلیف آئے تو تم سہارا بن کر کھڑے ہو جاؤ، اور مرد کی تکلیف آئے تو عورت سہارا بن کر کھڑی ہو جائے۔ ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو وفا تھی، محبت تھی۔ اللہ حضور غار ہرا سے جب اترتے، دوپہر کا وقت ہو، غار ہرا 3000 فٹ اونچا پہاڑ ہے، حضرت خدیجہ اپنے گھر سے باہر آنگن میں کھڑی ہوتی تھی، گزرنے والے کہتے خدیجہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے شوہر آ رہے ہیں، ابھی وقت لگے گا،
جب تک تو چھاؤں میں بیٹھ جا. حضرت خدیجہ کہتی ہے میرا دل گوارا نہیں کرتا میرے سرتاج دھوپ میں اتر رہے اور میں چھاؤں میں بیٹھی رہوں. جتنی دیر میرے رفیق حیات صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں اتر رہے ہوں اتنی دیر میں بھی تو دھوپ میں کھڑی رہوں. حصے داری اس کو کہتے ہیں, پارٹنرشپ یہ ہوتی ہے, شریک حیات اس کو کہتے ہیں, لائف پارٹنر یہ ہے. حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا میرے آقا کو اتنا غم ہوا, اتنا غم. پورے سال کا نام رسول پاک نے عام الحزن رکھا. یہ غم کا سال ہے جس سال ام المومنین کا انتقال ہوا. اور وہ عجیب لمحہ تھا جب سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور کی بارگاہ میں تھیں. چھوٹی عمر تھی جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا, حضرت فاطمہ بہت چھوٹی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, حضرت فاطمہ سے محبت کیا اور کہا فاطمہ تیری ماں کے انتقال سے پہلے تیری ماں نے کچھ کہا تھا, کوئی خاص بات جو مجھے نہ کہی؟ حضرت فاطمہ کہتی ہاں ابا جان, اماں نے انتقال سے ایک دن پہلے مجھ سے کہا تھا فاطمہ اگر میں مر جاؤں, اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن کے ساتھ تو اپنے بابا جان کا جبہ بھی رکھ دینا, اپنے بابا جان کا جبہ میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا, میری قبر میں رکھ دینا. حضرت فاطمہ روتے ہوئے کہتی ہیں یا رسول اللہ اماں کی ایک خواہش تھی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرے آقا نے فرمایا فاطمہ قسم رب ذوالجلال کی تیری ماں نے میرا جبہ ہی پوچھا, قسم رب ذوالجلال کی اگر خدیجہ یہ کہتی تو میں اپنے جسم کی چمڑی بھی اتار کر دیتا, اگر وہ جلد مانگتی تو میں اپنے جسم کی چمڑی بھی اتار کر کے اس کو دیتا. یہ ہے ازدواجی زندگی کی محبت. شوہر بیوی ایک دوسرے کو تان و تشنیع کرتے رہے, عورت شوہر کے غیبانہ میں خیانت کرتی رہے, تو یہ کون سے لائف پارٹنر ہیں, کون سے شریک حیات ہے؟ اعتماد کے رشتے کا نام ایک نکاح ہے, اعتماد ہو. شوہر اپنی بیوی پر شک کرتے ہوئے کب تک جی سکتا ہے؟ عورت اپنے مرد پر شک کرتے ہوئے کب تک جی سکتی ہے؟ شک کی دیوار ایسی خطرناک ہے جس کا علاج بھی نہیں بلکہ یہ زندگیاں توڑ دیتی ہیں. قرآن کہتا ہے اگر دونوں میں اصلاح کا ارادہ ہے تو اللہ دونوں میں محبت پیدا کرے. یہ میرے آزمائی ہوئی بات ہے. اسی جگہ پر میں آپ کو بتاؤں, اسی جگہ پر لیٹر لے کر کے دو لوگ ہمارے پاس آئے تھے جس پر پورا مضمون تھا کھلا نامہ, کھلا چاہیے. شادی ہو کر 1 سال ہو گیا, کھلا نامہ, اور سب تیار ہے ہمارے سامنے, بس ہمیں گواہ بنا کر سائن لینا ہے. ہم نے جانچ پڑتال کی کہ 1 سال کے اندر ایسا کیا دیکھ لیا کہ کھلا کے لیے آ گئے ایک دوسرے کو. بس کچھ بھی نہیں ہے. عورت جب بھی کچن میں جاتی ہے تو اسے کچھ تکلیف ہوتی ہے, اور ہماری اماں کہتی ہے کہ اس پہ اثرات ہیں, جنات ہیں اس پہ, آسیب ہیں, گھر میں کہاں اس کو رکھیں گے. تو میں نے یہی کی بات ہے, مجھے یاد ہے اس نوجوان سے کہا کہ تمہاری اماں سے پوچھو اگر میں اس کے جنات نکال دوں تو کیا رکھو گے, یہ کھلا ختم کرو گے؟ کہا ٹھیک ہے, کہا میں 40 دن کا ٹائم لیتا ہوں, مجھے وقت دیا جائے میں نکالتا ہوں. تو پھر مسئلہ صرف اتنا تھا وہ جنات کیوں آتے تھے, آسیب کیوں آتے تھے. ہم نے علاج بھی کیا, جو دعا کا علاج ہے وہ اپنی جگہ پر, لیکن جب کسی سے محبت کے ساتھ حقیقی مسئلہ پوچھ لیا جائے تو بتا دیتے ہیں. لڑکی کو کام کرنے آتا نہیں تھا, نئی شادی ہوئی تھی, سیکھا کچھ بھی نہیں تھا. کچن میں جاتی تھی تو ہاں ہوں کرتی تھی کہ کسی طرح سے میں روٹی بنانے سے بچ جاؤں, کچھ تو ہو جائے. لیکن اس کی اس حرکت کی وجہ سے سارے گھر میں لگا کہ جنات ہے اس پہ, آسیب ہے. تنبیہ کیا کہ کام سیکھ لے 1 مہینے کے اندر. کب تک اس طرح ہاں ہوں سے زندگی چلے گی؟ خلا سے بہتر ہے کہ زندگی محبت کے ساتھ گزرے. ہو سکتا ہے نصیحت کام آ گئی, 1 مہینے کے بعد دونوں واپس آئے اور اس خلا ناموں کو ہمارے سامنے پھاڑ دیا, کہا نہیں دونوں میں اتفاق ہے, ہم رہ سکتے ہیں. آج تک الحمدللہ وہ جوڑا سلامت ہے. اصلاح کی اگر نیت ہو, قرآن کہتا ہے کہ دونوں میں اللہ محبت خود پیدا کرے گا. توڑنے کے لیے سب سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں, سب سے پہلے توڑنے کا ارادہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میاں بیوی کا رشتہ ایسا مضبوط رشتہ ہے کہ ساری عمر اسی بندھن میں رہ کر زندگی بسر کرنی ہے. اگر میاں بیوی میں پورا اتحاد اور ملاپ رہا تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں, اور خدا نہ کرے اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا
اور جھگڑے تکرار کی نوبت آ گئی تو اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں کہ میاں بیوی دونوں کی زندگی جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے اور دونوں عمر بھر کٹھن اور جلن کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے مزاج کو پہچان لے، شوہر کو کبھی جلی کٹی باتیں نہ سنائے، نہ کبھی اس کے سامنے غصہ میں چلا چلا کر بولے، نہ اس کی باتوں کا کڑوا تیکھا جواب دے، نہ کبھی اس کو تانا مارے، نہ کوسے، نہ اس کی لائی ہوئی چیزوں میں عیب نکالے، نہ شوہر کے مکان و سامان وغیرہ کو حقیر بتائے، نہ شوہر کے ماں باپ یا اس کے خاندان یا اس کی شکل و صورت کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جس سے شوہر کا دل کو ٹھیس لگے اور خواہ مخواہ اس کو سن کر برا لگے۔ اس قسم کی باتوں سے شوہر کا دل دکھ جاتا ہے اور رفتہ رفتہ شوہر کو بیوی سے نفرت ہونے لگتی ہے، جس کا انجام جھگڑے لڑائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ میاں بیوی میں زبردست بگاڑ ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو طلاق کی نوبت آ جاتی ہے یا بیوی اپنے میکہ میں بیٹھے رہنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور اپنی بھاؤں کے تانے سن سن کر کفت اور کٹھن کی بھٹی میں جلتی رہتی ہے، اور میکہ اور سسرال والوں کے خاندانوں میں بھی اس طرح کا اختلاف کی آگ بھڑک اٹھتی ہے کہ کبھی کوٹ کچہری کی نوبت آ جاتی ہے، کبھی مار پیٹ ہو کر مقدمات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور میاں بیوی کی زندگی جہنم بن جاتی ہے اور دونوں خاندان لڑ بھڑ کر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ عورت کو چاہیے کہ شوہر کی آمدنی کی حیثیت سے زیادہ خرچ نہ مانگے، بلکہ جو کچھ ملے اس پر صبر و شکر کے ساتھ اپنا گھر سمجھ کر ہنسی خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ اگر کوئی زیور یا کپڑا یا سامان پسند آ جائے اور شوہر کی مالی حالت ایسی نہیں کہ وہ اس کو لا سکے تو کبھی ہرگز شوہر سے اس کی فرمائش نہ کرے، اور اپنی پسند کی چیزیں نہ ملنے پر کبھی ہرگز کوئی شکوہ شکایت نہ کرے، نہ غصہ سے منہ پھلائے، نہ تانا مارے، نہ افسوس ظاہر کرے، بلکہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ عورت شوہر سے کسی چیز کی فرمائشی نہ کرے، کیونکہ بار بار کی فرمائشوں سے عورت کا وزن شوہر کی نگاہ میں گھٹ جاتا ہے۔ ہاں، اگر شوہر خود ہی پوچھے کہ میں تمہارے لیے کیا لاؤں تو عورت کو چاہیے کہ شوہر کی مالی حیثیت دیکھ کر اپنی پسند کی چیز طلب کرے، اور جب شوہر کوئی چیز لائے تو پسند آئے یا نا پسند آئے، مگر عورت کو ہمیشہ یہی چاہیے کہ وہ اس پر خوشی کا اظہار کرے۔ ایسا کرنے سے شوہر کا دل بڑھ جائے گا اور اس کا حوصلہ بلند ہو جائے گا، اور اگر عورت نے شوہر کی لائی ہوئی چیز کو ٹھکرا دیا اور اس میں عیب نکالا یا اس کو حقیر سمجھا تو اس سے شوہر کا دل ٹوٹ جائے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شوہر کے دل میں بیوی کی طرف سے نفرت پیدا ہو جائے گی اور آگے چل کر جھگڑے لڑائی کا بازار گرم ہو جائے گا اور میاں بیوی کی شادمانی و مسرت کی زندگی خاک میں مل جائے گی۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی صورت و سیرت پر نہ تانا مارے، نہ کبھی شوہر کی تحقیر اور اس کی ناشکری کرے، اور ہرگز کبھی بھول کر بھی اس قسم کی جلی کٹی بولیاں نہ بولے کہ اے اللہ میں کبھی اس گھر میں سکھی نہ رہی، میری تو ساری عمر مصیبت میں کٹی۔ اس طرح کی باتیں بولنے سے بالکل ہمیشہ کے لیے پرہیز کریں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو بکثرت دیکھا۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے کہ عورتیں بکثرت جہنم میں نظر آئیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عورتوں میں دو بری خصلتوں کی وجہ سے، ایک تو یہ کہ عورتیں دوسروں پر بہت زیادہ لان تان کرتی رہتی ہیں، دوسری یہ کہ عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالی تمام خواتین اسلام کو صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، اور کچھ بیوی کے حقوق بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے مردوں کے کچھ حقوق عورتوں پر لازم فرمائے ہیں، اسی طرح عورتوں کے بھی کچھ حقوق مردوں پر لازم ٹھہرا دیے۔
جن کا ادب ادا کرنا مردوں پر فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی عورتوں کے مردوں کے اوپر اسی طرح کچھ حقوق ہیں جس طرح مردوں کے عورتوں پر اچھے برتاؤ کے ساتھ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں۔ مشکات شریف جلد 2 صفحہ 282۔ اور حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ میں تم لوگوں کو عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، لہٰذا تم لوگ میری وصیت کو قبول کرو۔ اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض و نفرت نہ رکھے، کیونکہ اگر عورت کی کوئی عادت بری معلوم ہوتی ہو تو اس کی کوئی دوسری عادت پسندیدہ بھی ہوگی۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی عورت کی تمام عادتیں خراب ہی ہوں، بلکہ اس میں کچھ اچھی کچھ بری ہر قسم کی عادتیں ہوں گی۔ تو مرد کو چاہیے کہ عورت کی صرف خراب عادتوں ہی کو نہ دیکھتا رہے، بلکہ خراب عادتوں سے نظر پھیر کر اس کی اچھی عادتوں کو بھی دیکھا کرے۔ بہرحال اللہ رسول نے عورتوں کے کچھ حقوق مردوں کے اوپر لازم قرار دیا، لہٰذا ہر مرد پر ضروری ہے کہ جو آپ سن رہے ہیں فرمان نبی اس پہ زیادہ سے زیادہ عمل کرے۔ ہر شوہر کے اوپر اس کی بیوی کا یہ حق فرض ہے کہ اپنی بیوی کے کھانے، پہننے اور رہنے اور دوسری ضروریات زندگی کا اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی طاقت بھر انتظام کرے، اور ہر وقت اس کا خیال رہے کہ یہ اللہ کی بندی میرے نکاح کے بندھن میں بندھی ہوئی ہے، اور یہ اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور تمام عزیز و اقارب سے جدا ہو کر صرف میری ہو کر رہ گئی ہے، اور میری زندگی کے دکھ سکھ میں برابر کی شریک بن گئی ہے۔ اس لیے اس کی زندگی کی تمام ضروریات کا انتظام کرنا میرا فرض ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ جو مرد اپنی لاپرواہی سے اپنی بیویوں کے نان و نفقہ اور اخراجات زندگی کا انتظام نہیں کرتے، وہ بہت بڑے گناہگار، حقوق العباد میں گرفتار اور قہر و غضب اور عذاب نار کے سزاوار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کامنٹ ضرور کریں، اور یوٹیوب رضوی چینل لوہردگا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ دعاؤں کا طالب محمد اشرف اللہ رضوی لوہردگا۔